بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ہماری تلاوت کا آغاز 22ویں پارے سے 21 پارے کے انتہا اور آخر پہ ایک واقعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کا، آپ کے ازواج کا، جب خوشحالی فتوحات کا سلسلہ ہوا تو حضرات ازواج نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کچھ خرچے میں، نان نفقے میں اضافہ ہو جائے، تو اللہ کی طرف سے ہدایت آئی، آپ انہیں کہہ دیں اسی حال میں رہنا ہے، صبر کے ساتھ، سادگی کے ساتھ، تو بہت اچھا۔ خوشحالی چاہتی ہو تو پھر ہم تمہیں یہاں سے رخصت کر دیتے ہیں۔ سادگی رکھو گی، اسی پہ قناعت کرو گی، آخرت کی زندگی بڑی خوشگوار خوبصورت ہوگی۔ حضرات ازواج نے فرمایا رسول اللہ، ہمیں تو یہی زندگی ہے، آپ سے دور جا کر کہاں رہیں گے، ہم اسی پہ رہیں گے، اسی پہ زندگی گزاریں گے، ہمیں آپ چاہیے، آخرت چاہیے۔ پھر اللہ رب العزت نے ازواج مطہرات کی فضیلت بتائی اور آپ کے واسطے سے ساری امت کی ماں بہن بیٹیوں کو بہت ساری ہدایات دی۔ ایک ہدایت تو یہ دی کہ جب تمہیں کسی غیر مرد سے بات کرنی پڑے تو آواز میں، اس میں لہجے میں بجا لوچ نہ پیدا کرو، لوچدار لہجے سے غیر مرد سے بات نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو سامنے والا مریض اور بدباطن اسے کسی چیز کی امید ہو پڑے، تو تم اس سے اس انداز سے بات نہ کرو۔ اور ساتھ تلقین فرمائی کہ تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ ایک مسلمان عورت کا محفوظ بہترین ٹھکانہ اس کا گھر ہے۔ اگر کسی ضرورت سے نکلنا پڑے تو اپنی زینت کو اور اپنے سطر کے اظہار کے ساتھ، اپنی زینت اور سطر کے اظہار کے ساتھ نہ نکلو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے گھر میں قرآن کے تذکروں کا، حدیث کے تذکروں کا ماحول بناؤ۔ یہ ہدایات ازواج مطہرات کو ہیں اور آپ کے واسطے سے ساری امت کے ماں بہن بیٹیوں کو ہیں۔ اور پھر وہ صفات کا تذکرہ ہے ایمان والے مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، جو صفات ایمان کا خاصہ ہے، جس سے مسلمان کا ایک تشخص اور اس مسلمان کی زندگی کا ایک امتیاز جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمان ظاہر کا بھی مسلمان ہو اور باطن میں بھی اس کے اندر ایمان موجود ہو اور اللہ کا فرما بردار ہو اور سچائی اختیار کرنے والا ہو، صدقہ دینے والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور ساتھ فرمایا کہ وہ ذکر کرنے والا ہو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہو۔ یہ مرد بھی عورت بھی، فرمایا ان کے لیے بخشش کا وعدہ ہے اور اللہ کے ہاں اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ ایمان والو، اللہ کا نبی کا حکم تمہارے لیے فیصل ہے، حکم ہے، وہ ان کو اس کا فیصلہ آخری ہے۔ اللہ کے حکم کے سامنے تم سر خم تسلیم کرنا، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ ایک واقعہ پیش آیا، حضرت زینب جو آپ کی پھوپھی کی بیٹی تھی اور حضرت زید بن حارثہ، زید وہ ہیں جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کا آپس میں رشتہ ہوا، نبھا نہ ہوا، جدائی ہو گئی، نبھا نہ ہوا، جدائی ہو گئی۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا آپ زینب سے شادی کر لیں، آپ کی منہ بولے بیٹی کی بیوی ہے، طلاق دے دی، آپ اس سے شادی کر لیں۔ اس کی دلجوئی بھی ہونی تھی اور ساتھ اللہ رب العزت نے اس رسم باطل کی، جسے کہیں کہ اسے غلط بھی کرنا تھا اور اسے ختم بھی کرنا تھا، آپ پر اس پر بڑی تنقید بھی ہوئی اور بڑا شور بھی مچا کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ شادی کر دی۔ زمانہ جاہلیت میں یہ بات بہت بری سمجھی جاتی تھی، حرام سمجھا جاتا تھا، لیکن آپ کو اللہ نے حکم دیا تاکہ اس رسم بد کو ختم کرو، منہ بولے بیٹی کی چھوڑی ہوئی عورت سے شادی کی جا سکتی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر آپ کی خاص شان ہے اور جو صرف آپ ہی کی ہے
کہ آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کی اولاد کوئی جوان نہیں ہوئی، بچوں میں کوئی جوان نہیں ہوئی، آپ کسی مرد کے باپ نہیں، ہاں بچے تھے، 3 بیٹے تھے، بچپن میں ان کا انتقال ہوا، آپ کی خاص شان ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، اور کوئی آپ کی اس خاتم النبیین کے بارے میں غلط نظریہ رکھتا ہے، وہ مرتد ہے، وہ زندیق ہے، وہ بے دین ہے، وہ قادیانی ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دشمن ہے۔ آپ خاتم النبیین ہیں، اور پھر ایمان والوں کو تلقین فرمائی اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اور ذکر ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے کوئی شرائط نہیں ہے، اور کوئی وقت نہیں ہے، اور کوئی جگہ نہیں ہے، جب چاہو اللہ کو یاد کر سکتے ہو، چلتے بھی، بیٹھے بھی، بستر بھی، سوتے بھی اللہ کی یاد کر سکتے ہو۔ پھر نکاح اور پھر طلاق، اور طلاق ہونے کے بعد اچھی معاشرت کی تلقین فرمائی کہ اگر نہیں بن پائی اور نبھا نہ ہوا تو اسے اچھی طریقے سے رخصت کرو، اسے نفرتوں کی بنیاد نہ بناؤ۔ پھر اللہ کے نبی کے ساتھ جو خصوصی معاملہ تھا، آپ کی بہت ساری ازواج تھی، اور آپ کے ساتھ جو خصوصی معاملہ تھا اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر کسی کے ہاں دعوت ہو اس کے آداب بتائے، بغیر اجازت کے دعوت میں شریک نہ ہو، دعوت کھا لو تو گھر والوں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنو کہ تم وہیں بیٹھے رہ جاؤ اور وہ مارے شرم کے تمہیں کچھ کہہ بھی نہ سکے، اجازت لے لو، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر عورتوں سے اگر تم نے کسی غیر محرم سے کچھ لینا ہو تو بیچ میں پردہ حائل کرو، بے پردگی، بے حجابی، یہ مسلمان معاشرے کے لیے اس کی گنجائش کوئی نہیں۔ اب یہ اس وقت تلقین کی جا رہی جب ایک طرف صحابہ ہے، پہلے مخاطب تو قرآن کے وہی ہیں، اور دوسری طرف حضور کی بیویاں ہیں۔ سبحان اللہ، روئے زمین کی ایسی مقدس ہستیاں مردوں میں اور عورتوں میں نہیں آئیں گی، لیکن وہاں بھی فرمایا اگر تم نے عورت سے کچھ لینا ہے بیچ میں پردہ حائل کر دو، من وراء حجاب۔ ہاں محرم رشتے ہیں وہاں پردہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا ایمان والو اپنے نبی پہ درود بھیجو۔ درود کس کا نام ہے؟ اللہ سے درخواست کرو اپنے نبی کے لیے رحمت کی، تم کرو گے اس سے تم پر رحمتیں بہت ہوں گی، اس پر تمہارا بھلا بہت ہوگا، اس سے تمہیں بڑا شرف ملے گا، اس سے تمہیں بڑی عزت ملے گی، اس سے تمہیں بڑی سعادت ملے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، ابو طلحہ فرمانے لگے ایک دن آپ چمکتے چہرے کے ساتھ آئے، جی فرمایا یا رسول اللہ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا کیوں نہیں؟ جبرائیل آئے اور کہنے لگے کیا آپ اس سے خوش نہیں ہیں؟ میں نے پوچھا کس چیز سے؟ فرمایا اگر آپ کا امتی مجھ پہ 1 مرتبہ درود بھیجے اللہ اس پہ 10 بار رحمتیں بھیجے گا، 1 مرتبہ سلام بھیجے اللہ اس پہ 10 مرتبہ سلامتی نازل فرما دیں گے، اس لیے میں خوش ہوں۔ تو صلو علی النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ سلام کا طریقہ تو ہمیں التحیات میں آتا ہے، السلام علیک ایھا النبی، درود کیسے پڑھیں؟ فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت۔ یہ جو درود ہم نماز میں پڑھتے ہیں یہ درود سب سے افضل ہے اور مختصر ترین درود و سلام وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے مختصر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود بھی ہے سلام بھی ہے، سرود بھی ہے سلام بھی ہے، اور یہ درود و سلام ایک ایسی چیز ہے جس میں اللہ نے اپنے نبی کے حق میں تو قبول کرنا ہی کرنا ہے۔ کوئی آدمی دعا سے پہلے اور دعا کے آخر میں کہہ دے تو یہ اللہ کی شان سے بعید ہے، آگے پیچھے قبول کر لے درمیان والا رد کر دے، نہ اس کی برکت سے درمیان والی دعا کی قبولیت بھی یقینی ہو جاتی ہے۔ تو اپنے نبی پہ درود پڑھا کرو اور آپ کے احسانات کو سامنے اور تصور کر کے محبت میں پیار میں آپ پہ درود پڑھو، محبت ملے گی اور اللہ کی طرف سے بھی بڑی نوازشات ہوگی، اور کل اللہ کے نبی سے شفاعت کی بھی پھر امید رکھ سکتے ہیں۔ پھر اللہ نے اہل ایمان کی عورتوں کو تلقین فرمائی، تمام عورتوں سے پردہ فرض ہے۔ پردے کی سب سے پہلا درجہ تو یہ ہے گھروں میں رہو، باہر نکلنا ہے
پھر چہرے کا پردہ کرو. تیسری صورت یہ ہے اتنی بوڑھی ہے کہ اب اس کی طرف کشش نہیں، شادی کی امید نہیں، کوئی بات نہیں، وہ چہرے کا پردہ نہ کرے، وہ چہرے کا پردہ نہ کرے. لیکن جب ظاہر ہے لوگ کہتے ہیں چہرے کا پردہ تھوڑی ہوتا ہے. ارے میاں جب تم اپنے بچوں کا رشتہ مانگتے ہو تو تصویر جب مانگتے ہو تو پوری تصویر مل جائے، چہرے کے نہ ملے تو کیا خیال ہے رشتہ ہو جائے گا؟ ہاں کہ بھیا چہرہ تو دیکھنا ہے. تو اصل جگہ ہی چہرہ ہے جس پہ نظریں پڑتی ہیں، جس سے کشش پڑتی ہے، جو فتنے کا باعث بنتا ہے. فرمایا کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، ازواج سے کہہ دیجیے، بیٹیوں سے کہہ دیجیے، اور ایمان والیوں سے کہہ دیجیے. یہ ایمان والوں کا فریضہ ہے، ایمان والی عورتوں کا فریضہ ہے. کسی نے پوچھا اکبر الہٰبادی بھی بس اوقات اشعار میں بہت کچھ کہتے، جو اس بچیوں کو جب ہم نے دیکھا بے پردہ تو دیکھا تو سمجھ میں آیا، کہاں گیا تمہارا پردہ؟ تو کہنے لگی مردوں کی عقلوں پہ پڑ گیا پردہ، جو ہمارے چہروں پہ ہونا تھا وہ تو اتر گیا، اب مردوں کے عقلوں پہ پڑ گیا، ان کے گھروں میں پردوں کا رواج ختم ہو گیا. اور دیکھ بھی رہے ہیں اس کے فتنے کتنے ہیں، اس کے فتنے کتنے ہیں، اس کے نقصانات کتنے ہیں، معاشرے میں اس سے ہلاکتیں اور بربادیاں کتنی ہیں، اور گھروں کا ٹوٹ پھوٹ کتنا ہے، ذلت اور رسوائی کا آدمی باعث کتنا بنتا ہے. پردہ فرض ہے، پردہ فرض ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے کہا کہ ایمان والوں اپنی تکلیف نہ دو، خاص طور پہ اپنی نبی کی شان میں گستاخی مت کرو. اور پھر اللہ نے امانت بھیجی اسلام کی، زمین و آسمان نے قبول نہ کی، انسان نے قبول فرمائی. اسی کے ذریعے اللہ ایمان والے اور منافق کے درمیان فرق کرتا ہے. منافقین کے لیے عذاب ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر سورہ سبا ہے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی تذکرے، اللہ کے صفات. زمین کے اندر کیا گیا سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ نکلتا ہے اسے بھی جانتا ہے. اور وہ جو کہتے ہیں مرنے کے بعد زندگی کوئی نہیں، فرمایا وہ زندگی یقینی ہے، وہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، ذرہ ذرے سے واقف ہے. نیکیوں کو اجر ملے گا، برائیوں کے لیے سزا ہے. پھر حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، جنہیں اللہ رب العزت نے غیر معمولی آواز دی تھی، اور جب زبور پڑھتے تو پرندے فضا میں رک جایا کرتے تھے، ایسا لگتا ہے وہ بھی ساتھ پڑھنے لگ گئے. ایسی شاندار آواز دی حضرت داؤد کی. جب یہ آسمانی کتاب زبور پڑھتے تو اس انداز سے پڑھتے کہ پرندے سب رک جا کرتے تھے فضا میں. اور پھر اللہ نے آپ کو صنعت عطا فرمائی، آپ زرے بنا کرتے تھے، لوہا آپ کے ہاتھ میں آتا تو نرم ہو جاتا تھا، آپ جیسے چاہتے اسے موڑ لیتے. یہ آپ کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا. اور اسی طرح حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے سلطنت دی. مہینوں کی مسافت ہوا کے دوش پہ، صبح کے تھوڑے سے وقت میں، شام کے تھوڑے سے وقت، مہینوں کا سفر آپ اس انداز سے آپ فضا میں ہوا کے دوش پہ سفر کیا کرتے تھے. جنات آپ کی خدمت کیا کرتے تھے، بڑے بڑے ڈیم بنایا کرتے تھے، بڑے بڑے دیگیں بنایا کرتے تھے. بیت المقدس کی تعمیر جنات آپ کی نگرانی میں کر رہے تھے، آپ کی نگرانی میں کر رہے تھے، آپ نگرانی کر رہے تھے، جنات خدمت کر رہے تھے. اللہ کی شان وہیں آپ کی روح پرواز کر گئی، وہیں روح. جنات کو کوئی نہیں پتہ لگا، وہ لگے ہوئی ہیں خدمت پہ. لیکن جس لاٹھی پہ آپ نے سہارا لگایا ہوا تھا اسے دیمک نے کھایا، آپ تھوڑا سا جھکے، تب انہیں پتہ چلا آپ کا تو انتقال ہو گیا. تو جنات بھی غیب کا علم نہیں رکھتے، جنات بھی غیب کا علم رکھتے. یہ علم صرف اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. پھر قوم سبا کا تذکرہ ہے، جو بڑی خوشحال قوم تھی. آباشی کا نظام، پانی کا نظام بہت شاندار تھا، بڑے بڑے ڈیم تھے، زمین بڑی زرخیز تھی، آب و ہوا اتنی شاندار اور پرصحت تھی، کوئی آدمی سر میں جوئیں لے کے اس ملک میں داخل ہوتا تو جوئیں مر جایا کرتے تھے. ایسی صحت مند آب و ہوا تھی، اور ایسی زرخیز زمین، کوئی آدمی سر پہ ٹوکرا رکھتا اور گزرتا کسی باغ سے تو بغیر ہاتھ لگائے اس کا ٹوکرا پھلوں سے بھر جایا کرتا. ایسا زرخیز ملک اور ایسی شاندار آب و ہوا اور ایسی زمین کا نظام، ایسی پانی کا نظام. لیکن ہوا کیا؟ ناشکری قوم تھی، بڑی ناشکری کی. پھر وہی ڈیم ان کے لیے ایسی ہلاکت کا باعث بنے، ان کے کھیت، ان کے باغات، ان کی بستیاں خس و خاشاک کی طرح اس سیلاب میں بہہ گئی. اور وہ
ایک بھولی بصری قوم بن کے رہ گئی. کون تھی؟ سبا ختم ہو گئی. اس کا تذکرہ فرمایا. جہاں باغات تھے وہاں کانٹی دار جھاڑیاں پیدا ہو گئے، سارا نظام ختم ہو گیا. اللہ اللہ ہے، جس چیز میں اللہ زندگی دے اس کو ہلاکت کا باعث بھی بنا دیتا ہے، جس کو ترقی کا ذریعہ بنا دے اللہ اسے ذلت اور رسوائی کا باعث بھی بنا دیتا ہے. یہ اختیار اللہ کے پاس ہے. پھر شرک کی تردید ہے. فرمایا مشرک تم بتاؤ جن کی تم پوجا کرتے ہو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں. مشرک کبھی کہتے ہیں اللہ کی پکڑ کب آئے گی؟ فرمایا آئے گی، وہ ایک وقت طے ہے، اور جب آئے گی تو نہ آگے نہ پیچھے، ایک وقت پہ اللہ کی پکڑ آئے گی. پھر کافر کا پھر جہنم کا منظرنامہ ہے آخرت کا، جہاں پیروکار پیچھے چلنے والے اپنے لیڈران اور اپنے مقتدا کو کوسیں گے. تمہاری وجہ سے آج ہم نے یہ رسوائی اور ذلت اور اللہ کا غضب دیکھا. وہ کہیں گے ہم نے کیا کیا، تم تو ہمارے پیچھے خود چل پڑے تھے. ان کی آپس میں وہ چپکلش، آپس کا وہ تکلم، وہ آپس کی ذلت، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر ایک عام شیطانی فریب، ایک عام سا شیطانی فریب ہے. جن کے پاس عزت، جن کے پاس دنیا میں عہدہ ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، پیسہ ہوتا ہے، وہ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں. شیطان انہیں اس فریب میں ڈال دیتا ہے کہ تم سے اللہ بڑا راضی ہے، تم سے اللہ بڑا راضی ہے. اور وہ سمجھ بیٹھتے ہیں جیسے یہاں سب کچھ ملا ہوا ہے وہاں بھی سب کچھ ملے گا. یہ بڑا شیطانی فریب ہے. بس اوقات حرام کھا رہا ہوتا ہے، سود لے رہا ہوتا ہے، لوٹ مار کر رہا ہوتا ہے، اور اس سوسائٹی میں اپنا مقام دیکھ رہا ہوتا ہے، عزت مل رہی ہوتی ہے، ٹھاٹھ باٹ کی زندگی ہوتی ہے، استقبال ہو رہا ہوتا ہے، واہ واہ ہو رہی ہوتی ہے. بعض نادان بھی کہتے ہیں کیا خوش نصیب آدمی ہے، اور وہ بھی غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے کہ اللہ بڑا راضی ہے، مجھ سے اللہ بڑا راضی ہے. ارے بھائی دنیا میں تو اللہ نے قارون کو بھی دے دیا، حامان کو بھی دے دیا، فرعون کو بھی دے دیا، نمرود کو بھی دے دیا. یہ سب شیطانی فریب ہے. اللہ کس سے راضی ہے؟ جس کی زندگی اللہ کو پسند ہے، جس کی زندگی ایمان کے مطابق ہے، چاہے دولت کے ساتھ ہے چاہے فقیر ہے، چاہے دولت کے ساتھ ہے چاہے فقیر ہے، چاہے کوٹھی میں ہے چاہے جھونپڑی میں ہے. بس اللہ کی فرما برداری اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہے. اس کا تذکرہ فرمایا. اپنے پیغمبر کو اللہ نے تلقین فرمائی، ہر انداز سے انہیں سمجھائیں، اکیلے تنہائی میں انہیں اللہ کی طرف بلائیں. آخرت کا تذکرہ فرمایا، موت کا تذکرہ ہے. پھر سورہ فاطر ہے، اس کے آغاز میں بھی اللہ کی بڑھائی ہے. فرمایا اللہ روکنا بندش کرنا چاہے تو کوئی نہیں کھلا سکتا. ساری دنیا کے عامل اکٹھے ہو جائیں بھائی، بندش نہیں ختم کر سکتا کوئی. اور جب اللہ رب العزت بندشیں ختم کر دیں کوئی نہیں بندش کر سکتا. یہ اختیار صرف اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. ہاں اللہ عزت دینا چاہے رسوا کوئی نہیں کر سکتا، رسوائی کے فیصلے کر دے عزت کوئی نہیں دے سکتا. دینا چاہے روک کوئی نہیں سکتا، نہ دینا چاہے دے کوئی نہیں سکتا. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ. رحمتوں کے، نوازشات کے، عطا کے دروازے کھول دے کوئی نہیں بند کر سکتا. اس کا تذکرہ لوگوں ایک دن ہے، مرنے کے بعد زندگی، وہ سچ ہے، وہ سچ ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے. اور قسم خدا کی آج تو اس کا دھوکہ سر چڑھ کے بول رہا، دنیا کا دھوکہ سر چڑھ کے بول رہا ہے. پیاروں کو قبر میں اتارتا ہے، ہوش پھر بھی نہیں آتا. اپنے پیاروں کو من و من مٹی کے نیچے دبا کے آتا ہے، دل پھر بھی ہوش میں نہیں آتا. پھر سمجھتا ہے وہاں بھی غفلتوں میں، گناہوں میں، گپ شپ میں، کاروبار میں. موت کی اس گھڑی میں اللہ کے نبی کا داماد تھے حضرت عثمان رضی اللہ، قبر کے پاس جاتے تو زاروں قطار روتے، زاروں قطار. جن کی شان یہ تھی کہ اللہ کے نبی نے ایک بیٹی دی انتقال ہوا، دوسری دی انتقال ہوا. فرمایا عثمان 40 ہوتی نا جو کے بعد دیگرے تجھے دیتا رہتا، انتقال ہوتا رہتا دیتا رہتا. لیکن وہ قبر کو دیکھ کر زاروں قطار روتے. لیکن ایسا سینے کا دل پتھر ہوا ہے، موت دیکھتا ہے، جنازے دیکھتا ہے، من و من مٹی کے نیچے ڈالتا ہے، اکیلا ان کو چھوڑ کے آتا ہے، دل نہیں اثر لیتا. اور ایسا اس دنیا کا دھوکہ سر چڑھ کے بول رہا ہے. فرما لوگوں دھوکہ نہ کھانا، شیطان ہے، شیطان وہ اپنی جماعت بڑھا رہا ہے جہنم کی، وہ اپنی جماعت بڑھا رہا ہے جہنم کی. اس کا تذکرہ فرمایا. نیکیاں آسمانوں کی طرف جاتی ہیں، رحمت کے فیصلے ہوتے ہیں، اس کی قدرت کا تذکرہ ہے، بڑائی کا تذکرہ، زندہ مردہ سارے فیصلے سب اسی کی قدرت سے ہیں. فرمایا لوگوں تم سارے کے سارے فقیر ہو، اس کے محتاج ہو، اس کے محتاج ہو.
وہ محتاج کسی کا نہیں. ساری دنیا کا سارا انسان نافرمانی پہ آ جائے، اس کی شاہانہ زندگی میں اور اس کے جلال اور کمال میں کوئی فرق نہیں آنا، اور ساری دنیا کے سارے انسان نافرمانی فرما بردار بن جائیں، اس کی عزت اور بڑائی میں کوئی اضافہ نہیں ہونا. وہ تو تمہارا بھلا ہے، تمہارا فائدہ ہے. دیکھو اندھیرا اور روشنی، اندھا اور بینا برابر نہیں. ایمان اور کفر کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ کی قدرت کا تذکرہ ہے. طرح طرح کی رنگت ہے زمین پر، یہ سب اللہ کی قدرت ہے. اس سے اللہ کی معرفت ملنی چاہیے. جن کو پاس جتنا زیادہ علم ہوتا ہے وہ اتنا ہی اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں، ان کو اللہ کی اتنی معرفت نصیب ہوتی ہے. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اس امت کے مختلف طبقات ہیں. ایک وہ طبقہ نیکیاں تھوڑی ہیں، گناہ زیادہ ہیں. ایک وہ طبقہ نیکیاں برائیاں دونوں برابر ہیں. تیسرا طبقہ وہ ہے جس کے نیکیاں غالب ہیں، گناہ تھوڑے ہیں. ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہے. اس کا تذکرہ فرمایا. اور جب جنت میں جائیں گے تو کہیں گے اے اللہ تیرا شکر ہے. سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، ریشم کا کپڑا پہنایا جائے گا. دنیا میں ریشم مرد کے لیے حرام ہے، سونا مرد کے لیے حرام ہے. جنت میں یہ چیزیں جنتیوں کے لیے حلال ہو جائیں گی. اور وہاں کہیں اے اللہ تیرا شکر ہے، اب کوئی نہیں دکھ، اب کوئی نہیں غم، اب کوئی نہیں فکر، اب کوئی نہیں تھکن، اب کوئی نہیں تکلیف. دنیا میں تو کوئی نہ کوئی فکر لگی ہی رہتی ہے. ایک جنتی ایسی ہوگی جہاں ہر غم اور ہر فکر سے نجات ملے گی. اور پھر نافرمانوں کا تذکرہ ہے. جہنم میں ڈالیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، کہیں گے اللہ واپس بھیج، مہلت دے، نیک بن جائیں گے. وہاں اعلان ہوگا کیا اتنی عمر نہیں دی تھی؟ اگر تم چاہتے تو نصیحت حاصل کر لیتے. کیا اتنی عمر نہیں دی تھی؟ چاہتے تو نصیحت حاصل کر سکتے تھے. اور تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے تھے. مفسرین نے یہاں ایک بات لکھی، ڈرانے والے آئے تھے. پوتا آ گیا تو اعلان ہے نا میاں، گھر میں اور آ گیا، تیرے جانے کا وقت ہے. ابا چلے گا، اعلان ہے نا میاں، اس لائن میں تو بھی کھڑا ہے. سر کے بال سفید ہو گئے، اعلان ہے نا میاں. اعصاب اور جوارح میں کمزوری آ گئی تو یہ اعلان ہے نا بھائی. اور کتنے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول بات بتا کر تمہیں سمجھاتے اور ڈراتے ہیں. فرمایا یہ سارے ڈرانے کی باتیں ہیں، لیکن تم تھے ہوش میں نہیں آتے تھے. تم تھے ہوش میں نہیں آتے، تم تھے ہوش میں نہیں آتے تھے. اس کا تذکرہ فرمایا. فرمایا ڈرانے والے تو آئے، تم قسمیں کھائے کرتے تھے. ہدایت کی چیز آئیں گی، بڑے فرما بردار بن جائیں گے، بڑے نیک بن جائیں گے. لیکن سرکشی، تکبر، غرور، اس نے تمہیں دین سے اور دینی زندگی سے دور رکھا. پھر زمین پہ چل پھر کے دیکھو کیسا انجام ہوا نافرمان کا. اللہ ہر نافرمانی کے فوراً پکڑ فرمائے نا، پھر دنیا امتحان گاہ نہیں رہے گی نا بھائی. اگر ہر نافرمان کی سزا دنیا میں فوراً ہو جائے پھر دنیا امتحان گاہ نہیں ہوگی، اور پھر دنیا میں رہے گا بھی کوئی نہیں. ہاں اللہ نے ہر ایک کے لیے ایک وقت رکھا ہے. اس کا تذکرہ فرمایا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک.